بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے نورانی قاعدے کا۔ تو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ نورانی قاعدے میں جو تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 ہے، اس میں ہم نے کن چیزوں پر زیادہ زور دینا ہے، یعنی بچے کو ہم نے ان دو تختیوں میں کیا چیز زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس تختی میں حروف کی پہچان سیکھنی ہے کہ حروف الف کون سا حرف ہے، با کون سا ہے، یا کون سا ہے، دال کون سا ہے، وغیرہ ذالک۔ اور نمبر 2، ان دو تختیوں میں ہم نے تلفظ پر زیادہ توجہ دینی ہے تاکہ بچے کا تلفظ یہی سے ٹھیک ہو۔ اگر ان دو تختیوں میں آپ نے بچے کا تلفظ ٹھیک کر دیا تو بچہ آپ کو پورے قرآن پاک میں تنگ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے ان دو تختیوں میں بچے کو تلفظ کے لحاظ سے ڈھیل دی، بچے کو تلفظ نہیں سکھائے، تو بچہ آپ کو پورے قرآن میں تلفظ صحیح کر کے نہیں دے گا، بلکہ بچہ آپ کو ہمیشہ کے لیے تنگ کرے گا اور اس کے تلفظ جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا ان دو تختیوں کے اندر آپ نے صرف تلفظ اور حروف کی پہچان پر زور دینا ہے۔ چلتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تختی نمبر 1 میں کیا ہے اور وہ کیسے پڑھنی ہے۔ تختی نمبر 1، سب سے پہلے آپ بچے کو یہ پڑھائیں، تختی نمبر 1 حروف مفردات۔ پھر سے اس کو یاد کروائے اور اس کو کہے، بچے سے یہ کہے کہ حروف مفردات کس کو کہتے ہیں۔ اس تختی کا مختصر سا تعارف کروائے۔ یوں تعارف کروائے کہ بیٹا اس تختی کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، پورے قرآن پاک کے اندر صرف یہی حروف آئیں گے۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی حرف نہیں آئے گا۔ پورے قرآن پاک میں صرف یہی حروف ہے۔ پھر یہ سمجھائیں کہ مفردات کا معنی کیا ہے۔ یوں پڑھائیں، تختی نمبر 1 حروف مفردات یعنی علیحدہ علیحدہ حروف۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات یعنی علیحدہ علیحدہ حروف۔ اور پھر بچے کو سمجھائے کہ بیٹا اب آئے پڑھنے کی طرف، تلفظ کی طرف بچے کی توجہ کرے۔ یوں توجہ کرے اور اس کو یہ تختی ایسے پڑھائے کہ آپ کو بچہ مزید اگلی تختیوں میں تنگ نہ کرے۔ یہیں پر بچے کی تلفظ مکمل طور پر آپ بنائیں۔ یوں پڑھائیں، الف با تا۔ یہاں پر بچہ آپ کو یوں پڑھے گا، الف با تا، یوں نہیں۔ یہ آدھا حرف نہیں پڑھنا آپ نے مکمل حرف پڑھانا ہے۔ یوں پڑھانا ہے، الف با تا ثا جیم حا خو دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اس طرح پڑھانے کے بعد اگر بچے کے اندر صلاحیت کچھ نہ کچھ پیدا ہو اور بچہ حروف کی پہچان کرنے لگ پائے تو پھر بچے کو اگلی تختی فی الحال نہ شروع کروائے، بلکہ یہی تختی آپ اس طریقے سے پڑھائیں، یا حمزہ ہا واو نون، ایسے پھر یہ والی لائن، پھر یہ والی لائن۔ اب دیکھیں بچہ حروف کی پہچان کر پا رہا ہے، بچے کے اندر حروف ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر ہو گئی ہیں تو آپ اگلا کام شروع کروائیں۔ اگر ابھی بچہ حروف کی پہچان میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، تلفظ ابھی بچے کے ٹھیک نہیں ہوئے، تو ایک بار یہ تختی پھر سے پڑھائیں اور یوں پڑھائیں، الف خو شین غین نون با دال صاد فا واو۔ اور پھر اگر بچے کو پہچان ہو گئی ہے اس طرح پوری تختی پڑھانے کے بعد تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یوں تختی شروع کروائے، یا میم عین سین حا۔ یہ اس طرح آپ جب مکمل تختی یہ پڑھا دیں گے، اب آپ دیکھیں کہ بچے کے اندر
حروف کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا ہو گئی یا نہیں؟ اگر حروف ادا کر رہا ہے بچہ پھر تو ٹھیک ہے، اگر حروف ابھی بھی صحیح نہیں ادا کر رہا تو پھر بھی آپ اسی تختی کو ایک بار پھر سے دہرائیں، اور اب یوں دہرائیں: نون، واو، غین، ہا، فا، شین، حمزہ، قاف، صاد، خا، یا، کاف، ضاد، دال، الف۔ مطلب کہ بچے کو ہر طریقے سے یہ قاعدہ پڑھائیں۔ یہ نورانی قاعدہ، یہ صفحہ نمبر 1، تختی نمبر 1، یہ بچے کو ایسے یاد ہونا چاہیے کہ بچہ اس کے اندر تلفظ کی 1% بھی غلطی نہ کرے۔ اگر بچہ تلفظ کی 1% بھی اس میں غلطی کرتا ہے تو وہ یہی تختی، یہی غلطی وہ قرآن پاک تک لے کر جائے گا، اور پورے قرآن پاک میں وہ غلطی وہ کرتا رہے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ یہیں پر وہ غلطی نکال دی جائے، بجائے اس کے کہ وہ پورا قرآن پاک غلط پڑھتا رہے۔ اب اگر بچے کو اندر یہ بات آپ نے کر لی، بچے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو اب آپ بچے کو یہ سمجھائے کہ بیٹا یہ جو ایک جیسے لکھے ہوئے حروف ہے، مطلب کہ یہ با لفظ ہے، اگر اس کے نیچے والا نقطہ نہ ہو اور نیچے والے نقطے کے بجائے اس کے اندر 2 نقطے آئے تو یہ کیا بنے گا؟ تو آپ کو بچہ خود بخود بتانے لگ جائے گا کہ یہ تا ہوگا۔ پھر اسی طرح وہ پوچھے کہ اس کے اندر اگر 3 نقطے ہو جائے تو کیا بنے گا؟ اسی طرح یہ جیم، ہا اور خو، یہ ایک ہم شکل الفاظ ہے۔ بچے سے کہیں یہ جیم کا اندر کا جو نقطہ ہے یہ اگر اس کے اوپر آئے تو یہ کیا ہوگا؟ تو اگر بچہ آپ کو خو بتا دے کہ یہ خو ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی تختی پر آپ محنت کریں۔ یہ دال اور ذال، بچے سے کہے کہ اس میں کون سے حرف پر نقطہ ہوتا ہے، کون سے پر نقطہ نہیں ہوتا۔ را، زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، را کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو نقطے والے ہم شکل الفاظ ہیں اور جس کی دوسری شکل بغیر نقطوں والی ہے، ان کے اندر بچے کو تمیز پیدا کرے کہ بچے اس میں فرق کیا ہے، اور یہ پوچھے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو یہ کیا لفظ ہوگا، اور نقطہ ہے تو کیا لفظ ہے۔ تو اس طرح یہ تختی آپ بچے کو پڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بہتر تو یہ ہوگا کہ یہ تختی جب یہاں تک آپ نے پڑھا دی بچے کو، تو پھر یہ نرم حروف، سیٹی والے حروف، حروف قلقلہ، حروف حلقی، موٹے حروف، حروف یرملون، ہم آواز حروف، یہ بچے کو سکھائے۔ لیکن اگر آپ یوں کرنا چاہتے ہیں کہ وقت کم لگے تو آپ اگلی تختی شروع کروائے اور ساتھ ساتھ یہ حروف یاد کروائے۔ مطلب کہ یہ تختی جب آپ نے 2 دنوں میں یا 1 دن میں پڑھائی تو کم از کم نرم حروف اور سیٹی والے حروف اور حروف قلقلہ، یہ تینوں قسم کے حروف بچے کو اسی تختی میں یاد ہونے چاہیے۔ پھر حروف حلقی اور حروف موٹے حروف، یہ تختی نمبر 2 میں بچے کو یاد کروائے، ساتھ ساتھ تختی نمبر 2 پڑھائے اور ساتھ ساتھ یہ 2 قسم کے حروف جو ہے وہ یاد کروائے۔ اور یہ حروف ایسے یاد ہونے چاہیے کہ بچہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ اٹکے۔ آپ اگر بچے سے پوچھیں کہ بیٹا ضا کون سا حرف ہے، تو بچہ فٹ سے بولے کہ ضا موٹے حروف میں سے بھی ہے اور ضا نرم حروف میں سے بھی ہے۔ اگر آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا صاد کون سا حرف ہے، تو بچہ فٹ سے بولے، بغیر سوچے بولے کہ صاد سیٹی والے حروف میں بھی ہے، صاد ہم آواز حروف میں بھی ہے، صاد موٹے حروف میں بھی ہے۔ مطلب کہ بچے کو یہ جو حروف نیچے والے لکھے ہیں اس کے اندر 1% بھی اٹکن نہ ہو، 1% بھی بچے کو سوچنے کی آپ فرصت نہ دیں، ایسے طوطے کی طرح یہ یاد ہونے چاہیے تو آگے یاد ہوگا۔ اب آپ جب یہ حروف یاد کر لیں گے تو ان میں جو زیادہ تھوڑے سے مشکل ہے وہ ہم آواز حروف ہے۔ اب آپ بچے سے یہ پوچھیں کہ بیٹا یہ جو تا ہے اس کی آواز کس سے ملتی ہے، وہ آپ کو بتائے گا طا سے۔ پھر وہ پوچھے اس سے کہ طا اور تا میں فرق کیا ہے، بچہ آپ کو بتائے گا تا جو ہے یہ عام حرف ہے اور طا جو ہے یہ موٹا حروف ہے، حروف میں سے ہے۔ تو اس طرح آپ سین، صاد، ثا، ہا اور ہا، ذال، زا، ضاد اور ضا میں فرق بیان کرے، خاص کر ضا اور ذال، کیونکہ یہ نرم بھی ہے اور ہم آواز بھی ہے، تو ان میں بچے بہت سارے غلطی کر جاتے ہیں۔
تو یہ چیز آپ نے بچے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانی ہے، تاکہ بچے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہی بچہ قرآن پاک خود بخود پڑھنے لگ جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں جس طرح میں آپ احباب کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ پر یقین کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح آپ پڑھنے لگ جائیں تو قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ بلکہ میں یوں بھی سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے آپ مزید 3 سے 4 تختیاں پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔